اللہ کی قسم میں رہا رحمتوں کے ساتھ، میں جتنی دیر بیٹھا رہا حافظوں کے ساتھ، اور وہ بچ گئے زمانے کے مکر و فریب سے جو لوگ چلنا سیکھ گئے عالموں کے ساتھ۔ ان 4 حصوں کے ساتھ میں مفتی صاحب کا استقبال کرتا ہوں کہ مفتی صاحب تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ ان کے بعد حضرت مولانا مفتی ہلال احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم کا خطاب ہوگا۔ اس کے بعد بہت جلد انشاءاللہ ہم اور آپ کے حضرت عزیز خطیب حضرت مولانا محمد عاصم اقبال صاحب ندوی دامت برکاتہم بھی تشریف لے آئیں گے، بہت جلد انشاءاللہ وہ تشریف لا رہے ہیں۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لكلمات الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله مولانا العلي العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة وأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. منفعت اس قوم کی ایک ہے، نقصان بھی ایک. منفعت اس قوم کی ایک ہے، نقصان بھی ایک. ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک. حرم پاک اللہ بھی، قرآن بھی ایک. کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. فرقہ بندی ہے اور کہیں ذاتے ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود. شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود. ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کبھی مسلم موجود. وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود. یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغاں بھی ہو. تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. ایک بار درود شریف کا نذرانہ پیش فرما دیں. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. حضرات گرامی قدر، اگر آپ سے یہ سوال کیا جائے کہ اللہ کی اس کائنات میں سب سے بڑی نعمت آپ کے لیے کون سی؟ یوں تو صبح سے لے کر شام تک رب العالمین کی نہ جانے کتنی نعمتیں ہم پر برستی ہیں کہ ان نعمتوں کا شمار نہیں. ان نعمتوں کو کوئی گننا چاہے، ان نعمتوں کو کوئی شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا. لیکن ایک سوال یہ ہے کہ اللہ کی ان نعمتوں میں جو 24 گھنٹے آپ پر رہتی، اس کے علاوہ اللہ کی کون سی ایسی نعمت ہے جو سب سے بڑی؟ اللہ نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو کام میں لگایا ہے، رات اور دن کو اپنے کام میں لگایا ہے. جب صبح کا وقت ہوتا ہے سورج نمودار ہوتا ہے، جب شام کا وقت ہوتا ہے تو سورج کی کرنیں شعاعیں ڈھلنے لگتی ہیں، اور پھر چاند
نکل آتا ہے۔ یہ وہ حالات ہے کہ انسان اس کی تبدیلیوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ ان کی نعمتیں رب یہ ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار بھی کرنا چاہو تو نہیں شمار کر سکتے۔ ان نعمتوں میں سے ایک سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ اگر ایمان دلوں میں نہ ہو تو دنیا کی کوئی بھی طاقت، کوئی بھی قوت، کوئی بھی مال و متاع کسی مصرف کا نہیں ہے۔ انسان کی زندگی میں اگر اس کے دل میں ایمان نہیں ہے تو دنیا کی کتنی بھی خوبصورتیاں کیوں نہ ہو، اس کے پاس مالوں کا انبار کیوں نہ ہو، اس کے پاس آسائش کے دنیا کے سامان کیوں نہ ہو، اس کے پاس لاؤ لشکر کیوں نہ ہو، اس کا جاہو عشم کتنا ہی کیوں نہ ہو، اس کے پیچھے قافلے ہی کیوں نہ کتنے چلتے ہوں، اس کی یہ دنیا کی مال و متاع اللہ کی نگاہ میں بیکار ہے اگر اس کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ آپ نے قارون کا نام سنا ہوگا۔ یہ قارون کا کتنا بڑا خزانہ تھا، قارون کا کتنا بڑا پیسوں کا انبار تھا۔ یہ مثل مشہور ہے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اونٹوں پر سوار ہو کر جایا کرتی تھی۔ وہ قارون کہ جس کا کردار خراب تھا، وہ قارون کہ جس نے اپنے پیغمبر کی خلاف ورزی کی تھی، وہ قارون کہ جس نے اپنے وقت کے پیغمبر کا کہنا نہیں مانا تھا، وہ قارون کہ جس نے اللہ کی وحدانیت سے اپنا سر ہٹا لیا تھا، وہ قارون جو اللہ کی ربوبیت کا منکر تھا، وہ قارون کہ اس کے پاس جاہو عشم کی کوئی کمی نہیں تھی، اس کے پاس مال و متاع کی کوئی کمی نہیں تھی، اس کے باوجود اللہ نے اس کو ایمان کی دولت سے محروم رکھا تھا۔ اور پھر کیا ہوا؟ قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے جب اس نے اپنے پیغمبر پر زیادتی کی اور جب ان کا کہنا نہیں مانا۔ قرآن کہتا ہے إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة۔ اس قارون کے خزانے کی چابیاں اتنی تھی کہ ایک بڑی جماعت بمشکل اس کا بوجھ اٹھا پاتا، اور اس کے لاؤ لشکر کو دیکھ کر کے، اس کے مال و متاع کو دیکھ کر کے، اس کے جاہ و عشم کو دیکھ کر کے لوگ یہ خواہش کرتے کہ کاش ہمیں بھی قارون جیسا خزانہ عطا کر دیا جائے، ہمیں بھی قارون جیسا مال و متاع عطا کر دیا جائے، ہمیں بھی قارون کی طرح جاہ و عشم عطا کر دیا جائے، ہمیں بھی قارون کا وہ خزانہ کر دیا جائے کہ جس کی چابیاں اتنے لوگ اٹھا کر چلے۔ قرآن کہتا ہے، ان کی خواہشوں کا تذکرہ کرتا ہے، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم۔ کہ قارون جیسا ہمیں کاش خزانہ عطا کر دیا جاتا، یہ تو بڑے نصیبے والا ہے۔ لیکن اس قارون نے خدا کی نہیں مانی، اس میں بھیجے ہوئے پیغمبر کی نہیں مانی۔ وہ وقت وہ آیا کہ قارون کا کیا انجام ہوا؟ قارون کو بطور عبرت پیش کر دیا گیا۔ قرآن نے اس کو چھوڑا نہیں ہے، اس کا نقشہ بیان کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، ہم نے قارون کو اس کے محل کے ساتھ زمین میں دھسا دیا۔ یہ وہ قارون ہے کہ جس کا کردار اسلام والا نہیں تھا، یہ وہ قارون کہ جس کے دل میں ایمان کی قوت نہیں تھی، جو ایمان کا منکر تھا، جو اللہ کا منکر تھا۔ دنیا کے تمام مال و متاع ہونے کے باوجود رب نے اس کا انجام یہ کر دیا ہے۔ میرے عزیزوں، یہ ایمان سب سے بڑی دولت ہے، اس سے بڑی کوئی دولت
نہیں ہے۔ آج ہم کسی کا مال و متاع دیکھ کر یہ کہتے ہیں وہ بڑا نصیبے والا ہے، وہ بڑا خوش قسمت ہے، اس کے پاس پیسوں کا انبار ہے۔ میرے عزیزوں، یہ آپ کی خواہش بری ہے، وہ بڑا نہیں ہے، وہ پیسوں سے جتنا بڑا ہے کل میدان محشر میں اتنا وہ پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، رب العالمین کو حساب دے رہا ہوگا۔ جتنا متاع کم ہوگا، جتنا مال کم ہوگا، رب کے آگے اتنا حساب کم دینا پڑے گا۔ میرے عزیزوں، ایمان وہ طاقت ہے، ایمان وہ قوت ہے کہ اگر دلوں میں ایمان نہیں ہے، دنیا کا کوئی مال و متاع آپ کے کام نہیں آئے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ میرے نوجوانوں، اپنے دلوں میں ایمان کے جذبات کو باقی رکھو۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ ایمان کی غیرت کیا ہے؟ ان پیغمبران اسلام نے وہ نہ جانے کتنے شروع سے لے کر محمد رسول اللہ کے زمانے تک، اس کے بعد صحابہ کی شکل میں، پیغمبروں کی شکل میں، تابعین کی شکل میں جتنے بھی اللہ کے نیک بندے آئے ہیں، سب کو اگر فکر تھی، اس بات کی فکر تھی کہ ان کی نسل میں ایمان کیسے باقی رہے گا، ان کی نسل مسلمان کیسے باقی رہے گی، ان کی نسل دین پر کیسے چلے گی۔ یعقوب دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، وہ اپنے بچوں کو سرہانے بلاتے ہیں۔ ابراہیم دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، وہ اپنے بچوں کو بلاتے ہیں اور ان سے یہی کہتے ہیں کہ میرے بیٹو تم مسلمان ہو کر کے ہی مرنا، میرے بیٹو تم میرے باپ کس کی عبادت کرو گے؟ قرآن میں اس کا نقشہ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ پھر پوچھا کہ میرے باپ کس کی عبادت کرو گے؟ بچوں، مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ ابا جان، آپ کو فکر کی ضرورت نہیں ہے، ہم ایک رب کی عبادت کریں گے اور اسی کی تابعداری کریں گے۔ یہ فکر ان پیغمبران کو ہے کہ جن کی نسل میں ایمان باقی ہے اور جنہوں نے اپنے بچوں کی ایمانی تربیت کی ہے۔ آج بحیثیت باپ کے، بحیثیت ماں کے، ہمارا بچوں پر کیا اثر پڑ رہا ہے؟ ہم نے اپنے بچوں کی ایمانی تربیت کتنی کی ہے؟ ہم نے اپنے بچوں کی دینی تربیت کتنی کی ہے؟ ہم اپنے بچوں کی ایمان کی فکر کر رہے ہیں یا انہیں جہنم کی آگ میں ڈھکیل رہے ہیں؟ ہم نے فیشن پرستی کے نام پر اپنے گھروں میں بے حیائی کو عام کر دیا ہے۔ ہم نے فیشن پرستی کے نام پر اپنے گھروں میں ننگاپے کو عام کر دیا ہے اور یانیت کو عام کر دیا ہے۔ ہم نے رسموں کے نام پر ایسا فضول خرچی شروع کر دی ہے جس کا دین سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ اسلام والا، یہ مسلمان والا، جس کی شان یہ ہو کہ وہ اسلام کا علم اٹھا کر کے چلے، وہ اپنی زندگی کو نشان راہ بنائے۔ جناب محمد رسول اللہ کی سیرت کو اسے اپنی زندگی میں ایمان رکھنا چاہیے، اپنی نسلوں کی زندگی میں ایمان رکھنا چاہیے۔ اسے یہ فکر ہونی چاہیے کہ میرا بچہ نمازی کیسے ہو، اسے فکر ہونا چاہیے کہ میرا بچہ رسول کی تعلیمات پر کیسے چلے گا۔ اپنے بچے کی دنیا کی فکر کے ساتھ اس کے عقبہ کی بھی فکر کیجئے، اس کے آخرت کی بھی فکر کیجئے، اس کی تربیت وہ کریے، اس کی پرورش وہ کریے کہ وہ بڑا ہو کر آپ سے نگاہ نہ ملائے، وہ بڑا ہو کر آپ سے انگلی نہ اٹھائے۔ اسے یہ تعلیم دیجئے کہ قرآن کہتا ہے کہ ماں باپ کے آگے اپنے رحمت کے، اپنے مہربانی کے بازوؤں کو جھکا دینا ہے اور انہیں اف بھی نہیں کہنا ہے، ان سے اونچی آواز میں بات نہیں کرنا ہے۔ قرآن کے اس پیغام کو اس کے دلوں میں بٹھائیے، اس کے کانوں میں بٹھائیے۔ لیکن افسوس، ہماری ماں کو فرصت نہیں ہے، ہمارے والدین کو فرصت نہیں ہے، ہمارے سرپرستان کو فرصت نہیں ہے۔ گھروں میں رہنے والی عورتیں، ان کو فرصت نہیں ہے ڈراماؤں سے، ان کو فرصت نہیں ہے سیریلوں سے، ان کو فرصت نہیں ہے خرافاتوں سے، کسی کی تانا زنی کرنے سے، غیبتیں کرنے سے۔ یہ سچائی ہے کہ
समाज में औरत का अगर कोई दुश्मन है वो खुद औरत है। एक औरत दूसरी औरत की दुश्मन बनी बैठी है। किसी का ड्रेस पसंद आ गया उसका मुतालबा है, किसी की ड्रेसिंग पसंद आ गई उसका मुतालबा है, किसी के घर में कोई चीज बढ़ गई उसे अपने घर में मंगाने की जिद है। शौहर क्या करता है इसकी परवाह नहीं है, बाप क्या करते हैं इसकी परवाह नहीं है। तर हकीकत हमारे घरों से जब दीन रुखसत हो जाएगा तो बेहयाई घरों में आ जाएगी। अगर अपने समाज में अपने घरों में ईमानदारी को बाकी रखना चाहते हो और अपनी औलाद को दयानतदारी पे और दीनदारी पे कायम रखना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी औलाद को हया करना। हमारे पास फुर्सत नहीं, हमारे घरों में मोबाइलों में वो टोने लगी हुई है जो बेहयाई बतलाती है। हमारे मोबाइलों में वो टोने लगी हुई है, वो रिंगटोन है जो दावत देती है गुमराही की तरफ। हमने कॉलर टोन पर वो गाना सेट किया है कि फूल लगाने वाला भी गुनहगार होता है और इसका गुनाह वो कॉलर टोन सेट करने वाले पर जाता है। ये वो छोटी छोटी बातें जिसको हम महसूस नहीं करते। ये इस्लामी तालीमात है कि हम किसी को परेशान न करें, हमारी जात से कोई परेशान न हो। इन सर्दियों के मौसम में लोग अपने मोजे पहनकर बदलते नहीं, मजलिस में आकर बैठ जाते हैं। उसकी बदबू से मजलिस में जो ताफुन होता है उसको भी सीरत में मना किया कि अगर आपके मौजों की बदबू से किसी को तकलीफ हो रही है तो आप उसकी तकलीफ में शुमार, इसको दीन में मना किया गया। मेरे अजीजों, दीन इस चीज का नाम है। हम अपनी नस्लों में दीन को तब बाकी रख सकेंगे जब हम खुद दीन पर चल सकेंगे। हमारा नौजवान दीन पर चलने के लिए नहीं है, हमारा नौजवान स्टेटस पर चलने के लिए। हमारे घरों में औरतें फॉलो करती हैं करंट स्टेटस, मौजूदा फैशन, मॉडर्न और डिमांड उसी को, मुतालबात उसी को, तकादे उसी को और घर के सरपरस्त मजबूर है उन मुतालबात को पूरा करने में। आज बहैसियत मुसलमान के हमारी जिम्मेदारी ये क्यों नहीं कि अगर हमारे महल्ले में यतीम और बेवा औरत है, यतीम बच्चे, उनकी तीमारदारी, उनकी मिजाज कुर्सी की जाए, यतीम का घर जलाया जाए, उसके घर में चूल्हा जलाया जाए, बेवा औरत को उसका राशन दिया जाए। ये मुसलमानों की तालीम है, ये दीन इस्लाम पर मर मिटने वालों की तालीम है। अगर हमारी जिंदगी ये है कि हमसे कोई परेशान रहता है, हमारी जिंदगी ये है कि हमसे कोई परेशान रहे, हमसे किसी को तकलीफ पहुंचे, तो इस जिंदगी से तो खुदकुशी बेहतर है। अगर यही जिंदगी से खुदकुशी बेहतर है कि इंसान आलम इंसानियत पर बार हो जाए, एक इंसान इंसानियत पर बोलता है। आज बहैसियत मर्द के, बहैसियत सेठ होने के, हम जब उनसे किसी चीज का मुतालबा करते हैं कि फला महल्ले में बेवा औरत है उसके घर का तकादा, या फला घर में गरीब बच्ची है उसके शादी का एक मुतालबा है, तो हमारे सेठ के इंटरनेशनल फकीर बन जाते हैं और ये रोना पड़ता है हमारा कारोबार नहीं चल रहा है, मंदी का आलम है, हम तो इसमें ताउन नहीं कर सकते हैं। वो बेटी जो जहेज की खातिर सूली पर लटक गई उसका जवाब तुम सेठों से पूछा जाएगा। वो बच्ची जो जिना की खार पर चली गई, वो बच्ची कि जो अपने बाप की परेशानी पर गुर्बत की लकीरों को देखकर, अपने बाप की परेशानी को न देखकर उसने आप को पंखे पर लटका दिया और अपने आप को मौत के घाट उतार लिया। मोहल्ले के उन हुक्मरानों से और मोहल्ले के उन रईस लोगों से और मोहल्ले के उन उमरा से पूछा जाएगा कि जिन्होंने इन लोगों के नाम पर यह कह दिया कि हमारे पास पैसा नहीं है, ये इंटरनेशनल फकीर है, कैसे फकीर है, आओ करीब आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। ये ऐसे फकीर है कि जब इनके यहाँ शादियां होती है, इनकी बच्ची की शादी होती है, तो ये सजा देते हैं जहेज को कि हमने लड़के को 4 व्हीलर दी है, हमने उसकी फला को मोटरसाइकिल दी है, आओ हमने जहेज लगा दिया है, इस जहेज को देखो और हमारी तारीफें करो और तारीफें में ये कलाबे बांधो और हमारी झूठी तारीफ करो। हमने खानों में ये डिशें लगा दी है और खाने के नाम पर सुन्नत को जिंदा दफन करने
करने वालों, स्टैंडिंग खाना लगाने वालों, तुम नबी की सुन्नत को हराम कर रहे हो और नबी के नाम पर सुन्नत का वलीमा करने के लिए तुम लोगों को मजबूर कर रहे हो वो खड़े होकर के खाना खाएं। ये तुम्हारी कौन सी तहजीब है? मैं बात कर रहा था इन इंटरनेशनल फकीरों की, इनकी फकारत और इनकी गुर्बत, इनकी बेटियों की और इनके बच्चों की शादियों में झलकती है। जब ये जाते हैं दूसरे के दर पर और मुतालबात करते हैं और ये कहते हैं कि 150 से कम बरातियों पर मेरा नहीं चलेगा, तुम्हें शर्म नहीं आती कि लड़की के यहाँ खाने की इजाजत किस हदीस से साबित है? लड़कियों के यहाँ खाना किसने बताया है? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारा 150 से कम में नहीं बनता। उस बाप से पूछो, इसने अपनी बेटी तुम्हें दे दी है, वो बेटी जिसको वो फूल समझता था, वो बेटी जिसकी एक एक मुतालबात को बाप ने पूरा किया है। अपने पैरों में फटे जूते जरूर पहने हैं, अपने तन पर फटा लिबास तो पहना है, लेकिन उस फूल जैसी बच्ची की एक एक ख्वाहिश को पूरा किया है। वो अपने कलेजे को आपके हवाले कर रहा है। मैं ये कहा करता हूँ, जो लोग जहेज का मुतालबा करते हैं, तुम अपने किस्म से मुतालबा करते हो। वो बाप जिसने जहेज के नाम पर नहीं, रिश्ते के नाम पर अपनी बेटी दे दी, वो इससे ज्यादा तुम्हें और क्या दे सकता? दुनिया के मालो मता की उस बेटी की कोई कीमत लगाई जा सकती। इनकी गुर्बत वहां दिखती है जब इनके यहाँ मगनियां हो, 50-50 लोग जाते हैं और एक एक ये बेगैरते बेहमीकत जो मगनी के नाम पर जाते हैं और वहां जाकर के मुतालबा करते हैं। हमें कोई गिफ्ट अता नहीं किया गया, उन्हें मोटरसाइकिलें दी जाती हैं, उन्हें मोबाइल दिए जाते हैं, उन्हें पैसे दिए जाते हैं और ये बेगैरते जिनको शर्म तक नहीं आती, अगर कोई इन्हें तोहफा न मिले, इन्हें कोई गिफ्ट, उसे तोहफा का तो खैर नाम देना ही नहीं चाहिए। तोहफा तो वो होता है जो देने वाली की खुशी और मर्जी से होता है। आप में से कितने लोग हैं जो जानते होंगे, जिन्होंने देखा होगा कि हल्का गिफ्ट देने पर शादियां ही कैसे, बारातियों की तादाद कम करने पर शादियां ही कैसे। ये हमारा मुसलमान है, ये हमारे वो उमरा है जो इंटरनेशनल भिखारी और फकीर। आप इनके यहाँ देखिए ईमान क्या है, इनकी यहाँ बेगैरती क्या है। अगर आप पैसा मांगने जाए कि एक मरीज है, उसको आपके पैसों की जरूरत है, अपने पैसों का थोड़ा सा दहाना उस मरीज के लिए खोलिए, हो सकता है अल्लाह उसकी जिंदगी बचा दे। हम एक सबब इख्तियार कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ और नहीं कर सकते। जो वही अपना रोना रोते हैं और फिर उसके बाद उसी रात में अपने बेटे का बर्थडे मनाते हैं और बर्थडे में उन लोगों को बुलाते हैं, उन बेगैरतों को बुलाते हैं, उन बेशर्म लोगों को बुलाते हैं जिनके मुंहों से शराब की बदबू आ रही होती है, जिनके मुंहों से सिगरेट की बदबू आ रही होती है। ये बेगैरतें खाते हैं और हैप्पी बर्थडे के उस गाने पर तालियां बजाते हैं। ये वही सेठ है कि जिससे किसी बेवा के नाम पर पैसा मांगा गया, जिससे किसी यतीम के नाम पर पैसा मांगा गया, जिससे किसी गरीब बेचारी की शादी पर पैसा मांगा गया, उसने अपनी गुर्बत का रोना पीट दिया। हाँ, मैं उसी अमीर की बात कर रहा हूँ कि सुबह जिसके दरवाजे पर आप गए थे, रात उसके दरवाजे पर गाड़ियां खड़ी हैं, लेकिन वो गाड़ियां उसका अपना पैसा उस जगह बहाता है जहां उसका नाम होता है, जहां लोग उसकी वाहवाहियां करते हैं कि फला फला लोग आए, फला फला लोगों की गाड़ियां आई। मेरे मुसलमानों, तुम्हारे दीन का ये जज्बा नहीं है, तुम्हारे ईमान का ये तकादा नहीं है। मेरे मुसलमानों, तुम्हारे ईमान का तकादा ये है कि तुम सब एक बनो, तुम सब नेक बनो, अपने ईमान की वहदत और अपने ईमान की कुव्वत यहाँ दिखाओ, यहाँ तुम्हें दिखानी चाहिए। तुम अपने ईमान की कुव्वत दिखाते कहाँ हो? आओ, मैं तुम्हें अभी हाल की एक मिसाल देता हूँ। हमारा मुसलमान कितना बेदार है, हमारा मुसलमान कितना जागता हुआ है। अभी एक फिल्म आई, उस फिल्म में किसी लिबास पर रंग बिरंगे होने पर एतराज किया गया। हमारा मुसलमान जाग गया, अरे भाई ईमानदारी की बात है, गैरत की बात है, हम फलाने उसको धमाके, उसकी फिल्म को हम ऐसे जाने नहीं देंगे, फ्लॉप नहीं होने देंगे। गुजरात में, राजस्थान में, मुंबई में, कर्नाटक में लोग रोडों पर उतर आए, उनके सरों पर
روپیہ ہے، دیکھ کر یہ ہوتا تھا کہ یہ کسی پیر فقیر کے پاس جا رہے ہیں، یہ کسی اللہ والے کے پاس جا رہے ہیں، لیکن پتہ کرنے پر پتہ چلا کہ نہیں، یہ تو جا رہے ہیں ایک فلم کو ہٹ کرانے کے لیے کہ جس کو یہ ہٹ کرا دیں گے تو ایمان کا قلعہ فتح کر لیں گے۔ اور انہوں نے ٹکٹیں خریدی 800 روپے میں، بلیک میں 2,000 پر، اور کسی نے تو پورے سنیما ہال تک کرا دیے۔ ان کا پیسہ یہاں خرچ ہوتا ہے، یہاں وہ انٹرنیشنل بھکاری نہیں ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا بھائی؟ ہم ہٹ کرا کر دم لیں گے، ہٹ کرا دی، اب کیا ہے بھائی؟ ہم نے امام کا قلعہ فتح کر دیا ہے، ہم نے جھنڈا فتح کر دیا ہے۔ جتنا آپ اس چیز پر بیدار ہو گئے کہ ایک مسلمان کو نامی مسلمان، اس سے زیادہ کچھ نہیں، جو پیسوں کے نام پر پھرکتے، جو کسی بھی مجلس میں پیسوں کے نام پر چند پیسوں پر آپ ان کو نچا سکتا ہے، ان کے ایمان کے یہی کہتا، ان کے ایمان کی بس یہی انتہا، ان کے نام پر آپ، مسلمان کے نام پر آپ نے یہ غیرت مندی دکھائی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ آپ سب کامیاب کرنے پر ماہر ہو گئے اور اسے ہٹ بھی کریں۔ میرے عزیزوں، یہ کوئی آپ کی غیرت تو آج نہیں آئی، آپ کے ایمان پر، آپ کی دین پر تو کوئی آج نہیں آئی، یہ تو ایک عام سی بات کی جو آپ کو گناہوں کی طرف لے جاتی، بے حیائی کی طرف لے جاتی۔ مسجد کا وہ مؤذن جو دن میں 5 مرتبہ حی علی الفلاح کی طرف بلاتا ہے کہ آؤ کامیابی کی طرف، حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، ہم نے بحیثیت مسلمان ہونے کے یہ غیرت کیوں نہیں جاگی کہ جب ہماری مسجدوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، ہمارے مدارس کو نشانہ بنایا جاتا ہے، ہماری خانقاہوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اور ظالم ایمان سے ایمان کو ختم کر دینا چاہتا ہے اور ظالم مسلمانوں کو مٹا دینا چاہتا ہے، تو ان مسلمانوں کی، ان نوجوانوں کی، ان ٹوپی کرتے والوں کی غیرت نہیں جاگی کہ آؤ آج سے ہماری غیرت کو لوٹا گیا ہے، ہماری مسجدوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، ہم مسجدوں کو فجر میں بھر دیں گے، ہم عشاء میں بھر دیں گے، ہم ظہر میں بھر دیں گے، آؤ مدارس کو ہم اتنی اونچائی پر لے جائیں گے کہ کوئی ظالم ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر سکے گا، اور اگر بات کرنے پر آئے گا تو ہم ظالم سے یہی کہیں گے، اے کفیل، یہ ہے توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل روا ہمارا۔ ہم تو وہ مسلمان قوم ہیں کہ جو ایسے لوگ ہیں کہ 313 کی تعداد میں ہزاروں کا مقابلہ کرتے ہیں، ہماری قوت یہ ہے، ہماری تاریخ یہ ہے، لیکن مسلمان اپنی تاریخ سے کٹ چکا ہے، اور اپنی تاریخ کو چھوڑیے اپنے قرآن سے کٹ چکا ہے، اپنے نبی کی سیرت سے کٹ چکا ہے، وہ اپنا نیا دین لانا چاہتا ہے، وہ دین جس میں اس کے لیے سہولت ہو، وہ فتویٰ جس میں اس کے لیے سہولت ہو، وہ نظام جس میں اس کے لیے سہولت ہے۔ میرے عزیزوں، ایمان پر چلنا اتنا بھی مشکل نہیں ہے جتنا آپ نے بنا دیا۔ ہمارے نوجوان حالات کا رونا ہو گیا، کیا حالات ایسے ہو گئے کہ حضرت آسیہ کی، جن کو فرعون کی نرغے میں اور ان کے سارے ظالموں کے لشکروں کے موجود ہونے کے باوجود وہ عورت اپنے ایمان پر قائم ہے۔ ایک حدیث سناتا ہوں جس کا مفہوم میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر میں جب تشریف لے جا رہے تھے، واقعہ بہت مشہور ہے، تو آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ چل رہے ہیں کہ ایک جگہ پر آپ رکتے ہیں اور رک کر کہتے ہیں کہ کیا بات جبرائیل، یہ ایسی کون سی جگہ ہے کہ جہاں مشک و عنبر سے بھی زیادہ خوشبو آ رہی ہے؟ جبرائیل نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، آپ اس بستی میں ہیں اور بستی کی اس جگہ پر ہیں کہ جہاں پر فرعون کی ایک بانی نے اس زمانے میں اس کی غیرت کو لوٹایا اور اس نے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ کا نعرہ بلند کیا، اور اس کے خلاف فرعون نے صدا احتجاج بلند کیا اور یہ کہا تھا کہ اے بانی، اگر تو ایمان سے نہیں پھرے اور اگر تو ایمان سے باز نہیں آئے گی تو تجھے ہم جلا دیں۔ لیکن وہ اللہ کی بندی ایمان سے پیچھے نہیں آئی،
میری ماں بہنیں جو سن رہی ہیں اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کا لے کر بہانہ بناتی ہے ایمان پر عمل نہ کرنے کا، شریعت پر عمل نہ کرنے کا، ان کے لیے یہ بات بطور عبرت بتا رہا ہوں کہ اس عورت نے بالکل بھی ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹایا اور کہا کہ نہیں، میں اس ایک اللہ پر ایمان لا چکی ہوں، اب میں تیرے کسی بھی دھمکی اور تیری کسی بھی ظلم سے ڈرنے والی نہیں۔ چنانچہ فرعون نے کہا کہ سوچ، میں آخری موقع دیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں نے سوچ لیا ہے، مجھے کوئی موقع نہیں چاہیے۔ چنانچہ اس کے چھوٹے بچے کو ایک کڑھے میں تیل کھولایا گیا، گرم کیا گیا اور اس بچے کو اس میں ڈال دیا اور تیل اتنا گرم تھا کہ سیکنڈوں میں وہ بچہ کباب بن گیا۔ اب فرعون نے سوچا کہ عورت کے ہر ماں اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی ہے اور وہ اگر بچے کو اس عالم میں دیکھے تو وہ کچھ بھی کر سکتا۔ فرعون نے یہ سوچا کہ شاید اب یہ عورت کا مشن بدل گیا ہوگا، اب وہ اپنے عہد سے پیچھے ہٹ چکی ہوگی۔ چنانچہ فرعون نے پوچھا کہ اب بھی تم ایمان پر رہنا چاہتی ہو؟ تو اس نے ایک جملہ کہا کہ اللہ اگر اس قربانی سے تو راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں، اور فرعون سے کہا کہ میں اپنے ایمان پر باقی ہوں۔ چنانچہ ایک بچہ جو اس کی گود میں دودھ پی رہا تھا اس کو چھین لیا گیا اور اس کو بھی تیل میں ڈالا گیا۔ اب یہ سوچا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ عورت اس دوسرے بچے کے جلنے سے بھی اپنے قول سے پیچھے ہٹ گئی، لیکن وہ عورت ایسی تھی کہ وہ پیچھے نہیں گئی۔ اور وہ بچے نے مخاطب ہو کر کے کہا کہ اے ماں، جب نار نمرود کو خلیل اللہ کے لیے گلزار بنایا جا سکتا ہے تو میرا جو خدا ولی ہے وہ میرے لیے اس تیل کو گلزار بنا سکتا ہے۔ اے ماں تو بھی میرے ساتھ آ جائے اور ہم دونوں اس گلزار میں شریک ہو جاتے ہیں۔ وہ ماں بھی اس میں کود جاتی ہے اور وہ دونوں شہید ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ اس ماں کی ایمان پر ثابت قدمی کا صلہ یہ ہے کہ رب العالمین نے اس قبر میں اس بندی کی مٹی کو آج تک خوشبو کو رکھا ہے اور محمد رسول اللہ کو وہ خوشبو محسوس ہے۔ ہم چھوٹے چھوٹے بہانے لے کر ایمان سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر ہم اپنے آپ کو پیچھے کرتے ہیں۔ ایمانی دعویٰ الگ، ایمانی عمل الگ۔ ہم سب دعوے تو خوب کرتے ہیں ایمان، ہمارا عمل ایمان نہیں۔ ہم جیبوں میں لاکھ لاکھ روپے کے موبائل رکھ کر اور فقیر کو 1 روپیہ کہتے ہیں۔ ہمیں اپنی جیب دیکھ کر شرم نہیں آتی ہے کہ وہ موبائل کی جو 5-6 ہزار میں جس کی ضرورت پوری ہو سکتی تھی ہم نے اس کے لیے لاکھوں روپے خرچ کیے۔ ہمارا نوجوان ایمان کے نام پر بہت پیچھے، لیکن وہ فیشن کے نام پر آگے رہنا چاہتے۔ نہ جانے ہمارے نوجوانوں کو یہ کب سمجھ آئے گی کہ ان کا اصل سرمایہ ان کے ماں باپ، ان کی اپنی نسل ہے، ان کے اپنے مسلمان بھائی، کہ حضور نے فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی، لیکن یہاں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا قاتل نظر آتا ہے۔ ہم محمد الرسول اللہ کی اس بات کو اور قرآن کے اس پیغام کو ہمیشہ جھٹلانے پہ لگے ہیں۔ ہم اپنے عمل سے یہ ثابت کرنے پر لگے ہیں کہ قرآن نے کہا ہے کہ مومن آپس میں بھائی ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ مومنین ایک بدن کی طرح ہے، اگر کسی ایک آنکھ کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا بدن تکلیف میں ہوتا ہے۔ اگر کوئی ایک مسلمان پریشانی میں ہے تو پورا محلہ پریشانی میں ہونا چاہیے۔ لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ الگ گیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج انسان اپنی پریشانیوں سے اتنا پریشان نہیں ہے جتنا دوسروں کی خوشیوں کو دیکھ کر پریشان۔ یہ ہے دین اسلام کے نظام پر عمل نہ کرنے کی، اور یہ بنیاد شروع ہوتی ہے گھروں سے، یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے ماں اور بہنوں سے
کہ اپنے بچوں کی وہ تربیت کریں کہ جن میں خوف خدا ہو، جن میں اللہ کا خوف ہو۔ بچوں کو بندروں سے ڈرایا جاتا ہے، شیروں سے ڈرایا جاتا ہے، اللہ کا خوف ان کے دلوں میں کیوں نہیں پیدا کیا؟ ان کو جب ان کو بہلایا جانا، ان کے لیے موبائل لگا دیا جاتا ہے، اس پر نغمی فلمی گانے لگا دیے جاتے ہیں، اور ہمارا جو ایک لبرل طبقہ ہے، آزاد طبقہ ہے، جس کا اپنا ایک دھرم ہے، جس کا اپنا ایک مذہب ہے، وہ لبرل طبقہ یہ کہتا ہے کہ سچائی یہ ہے کہ مسلمانوں کی جو تصویر کشی ہے، اگر فلم انڈسٹری میں یہ فلاں فلان پٹھان نہ ہو تو مسلمانوں کا نام ختم ہو جائے گا۔ بے وقوف، تیری عقل کہاں چلی گئی ہے؟ آؤ میں تمہیں پیچھے لے کر چلتا ہوں۔ آج سے 20 سال پہلے کا یہ تصور تھا کہ کوئی مسلمان عورت، کوئی مسلمان لڑکی کسی غیر مسلم برادران وطن کے ساتھ فرار ہو جائے، کیا اس کا کوئی تصور تھا؟ کبھی سوچا جا سکتا تھا؟ یہ تصور تو چھوڑیے، ایک لڑکی گھر سے فرار ہو جائے اس کا بھی تصور نہیں۔ ان فلموں میں ایسی ڈیزائنیں کی گئی اور ایسے طور پر نقشے دکھائے گئے، وہاں سے یہ فواحشات اور بے حیائیاں ہمارے گھروں میں ٹیلی ویژن اور موبائلوں کے ذریعے دکھائی گئی۔ وہ سیریل جسے آپ لوگ بہت شوق سے دیکھتے ہیں، سی آئی ڈی، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس پر ذہن کھلتا ہے اور ہماری تحقیق بڑھتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سرکار نے اس پر 3 مرتبہ اور ممبئی عدالت نے اس پر 5 مرتبہ اپلیکیشن دائر کیے اور اس کو بین کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو دیکھ کر نوجوان ایک الگ راہ پکڑتے، اور جب وہ گروہ کا پردہ فاش ہونے لگتا تو پتہ چلتا کہ وہ یہ سیریل دیکھ کر کے یہ حرکتیں کرتے۔ آج ہماری ماں و بہنوں میں شرارہ غرارہ نہ جانے کیسے کیسے لباسوں کے نام آگے لعنت ہے، ایسے لباسوں پر جو بے حیائی کو عام کرتے، ایسے چست اور پتلے لباس کہ جن میں بدن نظر آتا ہے، کہ حضور نے فرمایا تھا رب کاسیات عاریات، کہ بہت سے ایسے لباس ہوں گے کہ جو وہ پہنے بھی ہوئے ہوں گے، اس کے باوجود وہ برہنہ اور ننگی نظر آئیں گی۔ صحابہ کو وہ تفسیر سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ عورتیں لباس بھی پہنی ہوں گی اور ننگی نظر آئیں گی، لیکن جب میں حضور کا یہ فرمان اس زمانے میں پڑھ رہا ہوں تو آپ میں سے کسی کو یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ رب کے حضور کا فرمان کیا تھا اور اس کا مقصد کیا تھا۔ آج کی عورت فیشن کے پرستادہ ہے، آج کی بچی فیشن کے پرستار ہے، وہ پڑوس کی بچی کو دیکھتی ہے، اس فیشن کو اپنانا چاہتی ہے۔ آج کی بچی، اس کی عمر ہو گئی، اس کی شادیاں نہیں کی جاتی ہیں، غریب گھروں میں لوگ رشتے نہیں دیتے ہیں، رشتہ کرنے سے کتراتے ہیں۔ وہ غریب بچی کی جس کا باپ رکشہ چلا رہا ہے، وہ بچی جہیز کے چکر میں اپنی جان کو گوا دیتی ہے۔ اے عمراؤں، اے رئیسوں، اے سیٹھوں، اے انٹرنیشنل فقیروں، تمہارا رونا اپنی جگہ ہے۔ یہ بچیاں نہ جانے کتنی عائشات، نہ جانے کتنی خدیجات، نہ جانے کتنی مومنات جو سابرمتی ندیوں میں اپنے آپ کو طوفان میں اپنے آپ کو ہلاک کر چکی ہیں، کل قیامت کے دن میدان محشر میں ان کی ایک ایک سسکیوں کا محلے کے عمراؤں کو جواب دینا پڑے گا، اور ان کی سسکیوں سے تمہیں کوئی بچا نہیں سکے گا، ان کی آہ و بکا سے تمہیں کوئی بچا نہیں سکے گا۔ اپنے پیسوں کو فضول خرچیوں میں لگانے والوں، اپنے آپ کو شیطان کا چہرہ بنانے والوں، اپنے نام پر رونے والوں، اپنے کاروبار پر رونے والوں، جب تمہاری فضول خرچیاں ہوتی ہیں تو تمہیں پیسہ نہیں دکھتا ہے، تمہیں پیسہ بہاتے ہوئے پانی کی طرح تمہیں کوئی افسوس نہیں ہوتا ہے، لیکن تمہیں کسی بیوہ کے گھر میں چولہا جلانا ہو، کسی یتیم بچی کی شادی کرانا ہو تو تم انٹرنیشنل فقیر بن جاتے ہو۔ میرے عزیزوں، اس سے باہر نکلنا پڑے گا، اور یہ فواحشات جن کو لبرل سمجھتے ہیں کہ ان کے ذریعے ایمان باقی ہے، بے حیائیاں انہی فلموں کے ذریعے آئی ہے، انہی انڈسٹریز کے ذریعے آئی ہے۔ ہمارے گھروں میں یہ بے حیائی کا پرچی ہے۔ اگر مسلمان کی غیرت ہے، اگر ایمان پر حملہ ہو رہا ہے، اگر قرآن پر حملہ ہو رہا ہے، مساجد پر حملہ ہو رہا ہے، تو ایک مسلمان کی غیرت یہ ہے کہ وہ مساجد کے تحفظ کے لیے 5 وقتہ نمازی بن جائے، وہ مدارس کے تحفظ کے لیے اپنے بچوں کو مدارس میں بھیجے، وہ خانقاہوں کے تحفظ کے لیے اپنا وقت خانقاہوں میں لگائے۔ لیکن نہیں، ہمیں تو تانے کرنے کی عادت ہے، ہمیں تو ایک دوسرے کو ملامت کرنے کی عادت ہے۔ میرے نوجوانوں، غفلت سے ہوشیار ہو جاؤ، اپنی آنکھوں کو کھولو اور اپنے آپ دائیں بائیں دیکھو
کہ ظالم تمہارے ایمان کا سودا کرنے کے لیے تیار ہے۔ حضور نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ آدمی صبح کو ایمان والا ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو ایمان والا ہوگا، صبح کو کافر ہو جائے گا۔ جبھی ہوتی نہ ہو من الدنیا، وہ دنیا کے چند سکوں کی خاطر اپنے ایمان کا، اپنی غیرت کا، اپنی حمیت کا سودا کر بیٹھے گا۔ میرے عزیزوں، تمہارا ایمان اتنا سستا نہیں ہے کہ تم ایک موبائل کے چکر میں اپنا ایمان ضائع کر دو۔ تمہارا ایمان اتنا سستا نہیں ہے تم کسی لڑکی کی مسکراہٹ پر اپنا ایمان ضائع کر دو۔ تمہارا ایمان اتنا کمزور نہیں ہے کہ کسی کی بلٹ پر سواری کے لیے تم اپنے ایمان کو چھوڑ دو۔ تمہارا ایمان اتنا کمزور نہیں ہے کہ کسی کی فور ویلر میں بیٹھ کر اس میں لگے ہوئے گانوں پر گھومنے کے لیے تم نمازوں کو ضائع کر دو، اپنے ایمان کو داؤں پہ لگا دو۔ آؤ ہم دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ برادران وطن سے کوئی دشمنی رکھیے، نہیں، ان سے دوستی کا ہاتھ بڑھائیے اور ان سے کہیے ہم آپ کی غمی میں شریک ہیں، ہم آپ کی خوشی میں شریک ہیں، لیکن اگر تم یہ چاہو کہ ہم نبی کی سنت کا تم سے سودا کر لیں گے، اگر تم یہ چاہو کہ ہم نبی کی غیرت کا تم سے سودا کر لیں گے، ہم سے یہ نہیں ہو سکے گا۔ تم مال مانگو ہم مال دے دیں گے، تم جان مانگو ہم جان دے دیں گے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے ایمان کا سودا کر دیں گے۔ جو مال مانگو گے تو مال دیں گے، جو جان مانگو گے تو جان دیں گے، جو مال مانگو گے تو مال دیں گے، مگر ہم سے یہ نہ ہو سکے گا کہ نبی کا جابو جلال۔ اس لیے دوستی ہم اپنی جگہ رکھیں، لیکن ایمان کا سودا ہم کسی قیمت پر نہیں کریں۔ آج نوجوانوں، یہاں پر جتنی تعداد میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ یہ اس بزم میں عہد کریے، اور یہ مجھ سے نہیں، اس کھلے آسمان کے نیچے اللہ سے عہد کریے کہ رب العالمین اگر تیرے ایمان پر آنچ آئی، اگر تیرے حبیب کی سنت کی دھجیاں اڑی تو ہم سب سے پہلے کھڑے ہوں گے۔ اے میرے رب، اگر ایمان پر بازی آئی جان دینے کی تو سب سے پہلے ہم جان دیں گے، اگر اولاد کی قربانی پیش کرنے کی آئی تو ہم اولاد کی قربانی دیں گے، اگر اپنے مال و متاع کی قربانی دینے کی آئی ہم سب مال و متاع کی قربانی دیں گے۔ کتنے لوگ ہیں جو ہاتھ اٹھا کر اس وعدے میں رب سے شریک ہوتے ہیں؟ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر رب سے اس وعدے میں شریک ہوئیے کہ رب العالمین ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں، اور وعدہ یہ ہے اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، رب سے جب تم وعدہ پورا کرو گے تو رب تمہارا بھی وعدہ پورا کرے گا۔ یہ عہد ہے اور یہ وعدہ ہے کہ ہم ایمان پر آنچ آئے گی تو ہم اپنی جان کو بھی نذرانہ پیش کر دیں گے، اپنے مال کو بھی نذرانہ پیش کر دیں گے، اپنے اولاد کو بھی نذرانہ پیش کر دیں گے۔ ہم دنیا کی ہر سامان سے ہم سودا کر سکتے ہیں، لیکن ایمان پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اے صحن حرم تو پکارے گا تو ہم آئیں گے، اے صحن حرم تو پکارے گا تو ہم آئیں گے۔ اب ابابیلوں کے انداز میں ہم آئیں گے لے کے ہاتھوں میں صداقت کا علم، اب آئیں گے لے کے ہاتھوں میں صداقت کا علم، یہ الگ کی تعداد میں کم آئیں گے۔